محترم حضرات، آج بات کرتے ہیں سورۃ الزلزال کے تعلق سے کہ سورۃ زلزال کا تعارف کیا ہے۔ تو سورۃ زلزال کے دو قول ہیں کہ ایک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، یعنی دونوں قول ہیں۔ یہ سورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور اس سورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں، اور زلزال کا معنی آتا ہے ہلا دینا، اور اس سورت کے پہلی آیت میں یہ لفظ موجود بھی ہے۔ اب سورہ زلزال کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ اسے ایک قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھتا ہے، سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ اسے ایک قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو تھر تھرا دی جائے گی، یعنی جب زمین زلزلے کی بنیاد پر ہلا دی جائے گی، زلزالها، اور اس کا یہ تھر تھرانا طے ہے، متعین ہے، یعنی جب زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلے سے ہلا دے گا، اس کو ہلا دے گا، تو زمین، اس روئے زمین پر نہ کوئی درخت باقی رہے گا، نہ کوئی عمارت باقی رہے گی۔ وہ عمارت چاہے گھر کی شکل میں ہو، چاہے بلڈنگ کی شکل میں ہو، چاہے جھوپڑا ہو، اس روئے زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ ہر چیز ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ اور یہ زلزلہ بتاتے ہیں 2 باتیں ہیں، یا تو قیامت کے قریب جو دن ہے اس دن آئے گا، زمین کو ہلایا جائے گا، زمین کو تھر تھرایا جائے گا، یا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زلزلے کے تعلق سے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بالسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں لوگوں کو ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ڈرنا کسے کہتے ہیں؟ ڈر یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے بندے کا دل خوف زدہ ہو جائے، وہ نمازوں کی پابندی کرے، روزوں کی پابندی کرے، اور تمام خرافات سے بچ جائے۔ جب بندہ ڈرتا ہے، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں بہترین انسان وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگار اور متقی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے اور رفعت والا ہے، شان والا ہے۔ تو اللہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس قیامت والے زلزلے سے جو بہت بڑا ہے،
وہ بہت بڑا ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے والے بچے کو بھول جائے گی. آپ دیکھتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچہ 3 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال کا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کے دودھ پلانے کے اوقات کو متعین کر دیتی ہے کہ 9 بجے پلانا ہے، پھر 11 بجے، پھر 1 بجے، پھر 4 بجے، پھر 7 بجے. ان وقتوں میں ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے چاہے بچہ روئے یا نہ روئے. اور ان وقتوں کے علاوہ میں اگر بچہ کبھی بیچ میں رو دیتا ہے تو ماں پھر بھی دودھ پلاتی ہے. مگر وہ قیامت کا وہ دن جس دن یہ زلزلہ آئے گا، زمین تھر تھرائے گی، زمین ہلے گی اور تمام چیز زمین کے اوپر رہنے والی نشٹ ہو جائے گی. تو اس دن حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی. اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور ہر حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ اس کو نکال دے گی. یعنی اور پھر وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور تم دیکھو گے جیسے لوگ بے ہوش ہیں، یعنی تم لوگوں کو دیکھو گے وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے. یعنی اس زلزلے کو دیکھ کر جو قیامت کے دن ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ لوگ بالکل مدہوش ہو جائیں گے، اپنا آپا کھو بیٹھیں گے، ان کی عقلیں بیکار ہو جائیں گی. تو تم کو لگے گا وہ کیا ہیں، نشے میں ہیں. وما ہم بسکارا. حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید. اور بے شک یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ قیامت کے قریب کتنا بڑا زلزلہ دنیا میں آنا ہے کہ زمین ہلے گی، زمین بیکار ہو جائے گی. اور اسی جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، ایک قول یہ ہے یہ آیت رات کے وقت میں نازل ہوتی ہے اور غزوہ بنی مستلق میں رات کے وقت نازل ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھالا اور صحابہ کو بٹھالنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کری، یہی والی آیت کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شدید. جب سرکار نے صحابہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، یہ آیت تلاوت فرمائی، صحابہ نے سنی اور جب صحابہ نے اس کو سنا تو پوری رات روتے رہے، پوری رات ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی رہیں، آنکھوں میں سے آنسو جاری رہے. اور جب دن نکلا تو انہوں نے اپنے خیموں کو نصب نہیں کیا، انہوں نے ہانڈیاں نہیں پکائیں، بلکہ ان کے چہرے فکر مند اور ان کی آنکھیں نم تھیں. اب بتائیں صحابہ یہ آیت سنے حضور کے منہ سے، حضور کے منہ مبارک سے، جب سرکار کی تلاوت سنیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو صحابہ فکر مند ہو جائیں، صحابہ کھانے کو چھوڑ دیں. بلکہ ان صحابہ میں بعض صحابہ تو وہ ہیں جن کو نبی نے جنت کی بشارت دی تھی. بتاؤ جو جنتی آدمی ہوں وہ اللہ سے اتنا ڈریں، وہ اللہ کے خوف سے اتنا ڈریں، تو آج ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے، آج ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے آگے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے اندر سے جو کچھ ہے یعنی اپنے اندر سے نکال دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. جو بوجھ ہے زمین اپنے اندر سے سارا بوجھ نکال دے گی، یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال دے گی. دیکھو انسان اور جنات جو ہے
یہ بوجھ والے ہیں. انسان اور جنات جو ہیں ان میں ویٹ ہے, ان میں وزن ہے. تو ان میں وزن ہے, ان میں ویٹ ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک انسان زمین پر رہتا ہے زمین پر بوجھ ہے, اور انتقال کر جانے کے بعد زمین میں چلا جائے تو زمین کے لیے بوجھ ہے. تو اس لیے انسان اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے, یعنی بوجھ والی چیز ہے. یہاں تک کہ ہے بوجھ والی چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, یعنی زمین اپنے خزانے اگل دے گی. زمین اپنے خزانے یعنی سونا چاندی خزانے اپنے اگل دے گی. کب؟ جب قیامت کا دن ہوگا, زلزلہ آئے گا. جب خزانے اگل دے گی تو جس قاتل نے اس مال کے لیے کسی کو قتل کیا تو قاتل کہے گا اسی مال کے لیے میں نے قتل کیا تھا. ظالم کہے گا اسی مال کے لیے میں نے لوگوں پر ظلم کیا تھا. جابر کہے گا میں نے اسی مال کے لیے ظلم کیا, جبر کیا تھا. یعنی پڑوسی کا کہے گا اسی مال کے لیے میں نے تجھ پر زیادتی کی تھی. رشتہ داریاں جو آج ٹوٹی جا رہی ہیں اسی مال کے لیے, بلکہ وہ آپس میں کہیں گے ہم اس مال کے لیے آپس میں لڑے تھے. قاتل کہے گا کاش میں اس مال کے لیے کسی کو قتل نہ کرتا. ظالم کہے گا کاش میں اس مال کی وجہ سے کسی پر ظلم نہ کرتا. مال ہی مال ہوگا, سونا ہی سونا, چاندی ہی چاندی ہوگی زمین پر, اور اس وقت اس میں سے کوئی نہیں لے گا. جب یہ انسان دیکھے گا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, آج زمین نے سارے خزانے باہر کر دیے ہیں, تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا آج زمین کو ہو کیا گیا ہے, یعنی آج زمین کو ہو کیا گیا ہے. زمین تو وہ ہے جو سب کو چھپاتی ہے, زمین تو وہ ہے جو سب کو ڈھانپ لیتی ہے. آج زمین کو ہو کیا گیا ہے, یعنی ایک دن ایسا بھی آنا ہے. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها, اور اس دن یعنی قیامت کے دن یا قیامت آنے سے پہلے یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی, اپنی خبریں بتائے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہے, اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہے. دیکھو یومئذ تحدث اخبارها, یومئذ تحدث اخبارها, اس میں کیا معنی ہے؟ یعنی زمین اس دن اپنی خبریں بتائے گی, خبریں بتائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا تم جانتے ہو اے صحابہ زمین اپنی خبریں کیا بتائے گی. یعنی یہ آیت تلاوت فرمائی اور صحابہ سے کہا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کل قیامت کے دن زمین کیا خبریں بتائے گی. صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ زمین کل قیامت کے دن ہر اس مرد ہر اس عورت اور ان کے اعمال کی گواہی دے گی. یعنی جس آدمی نے زمین کی پیٹھ پر زنا کیا ہوگا تو وہ زمین اس آدمی کے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے زنا کیا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, اس نے غیبت کی ہے, اس نے لوگوں کو ستایا ہے, اور اس نے یہ کیا ہے. اور جس نے اس کے اوپر نماز پڑھی تو زمین اس کی بھی تعریف کرے گی یہ شخص بہت اچھا تھا, اس نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, بہترین کام کیا ہے. تو پتہ چلا کل قیامت کے دن زمین زمین کے دو رخ ہوں گے. زمین
ذل وجہین ہو جائے گی. جیسے ہمارے گھر پہ کوئی پروگرام ہوتا ہے, کوئی تقریب ہوتی ہے, شادی وغیرہ ہوتی ہے, تو مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مہمان آتا ہے, دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مہمان ہوتے ہیں چاہے وہ شادی کا گھر ہو, کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو, مگر اس میں کوئی دقت آ جاتی ہے رہنے میں, یعنی رہنے میں یا کسی دیکھ بھال میں. کچھ مہمان یہ ہوتے ہیں کہ جانے کے بعد شکوہ کرتے ہیں, گھر پہ بلا لیا, کچھ ہماری مہمان نوازی نہیں کی ہے. کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ہر حال میں کہتے ہیں آدمی بہت اچھا تھا, ہماری اچھی طریقے سے خاطر کیے. ایک کوالٹی آدمیوں کی شکوہ کرنے والی ہوتی ہے اور ایک شکر کرنے والی ہوتی ہے. ایسے ہی معاملہ زمین کا ہوگا, ایسے ہی معاملہ زمین کا ہوگا. چنانچہ وہ یہ کہے گی جس نے اس کے اوپر اچھا کام کیا ہوگا وہ شکر کرنے والی ہوگی. کہے گی فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی, فلاں شخص نے میرے پیٹھ کے اوپر زکوٰۃ دی, فلاں شخص نے روزہ رکھا, فلاں شخص نے لوگوں سے ہمدردی کی, فلاں شخص نے لوگوں سے اچھے معاملات کیے, فلاں شخص نے صلہ رحمی کی, فلاں شخص نے بہترین طریقے سے زندگی گزاری ہے. مگر جس نے اس کے برعکس کیا ہوگا تو زمین شکوہ کرے گی, فلاں شخص نے چوری کی, فلاں شخص نے زنا کیا, فلاں شخص نے بہتان تراشی کی ہے, فلاں شخص نے غیبت کی ہے, فلاں شخص نے کفر کیا ہے. یعنی زمین ہر بات کی گواہی دے گی, اور جس نے اس زمین پر کفر کیا ہوگا یہ سن کر وہ کافر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. یعنی زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی, زمین ہمارے خلاف بولے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال ایسے کریں کہ کل قیامت کے دن زمین ہمارے فیور میں ہوں. یہ کہے یہ فلاں شخص بہت اچھا تھا, یہ نماز پڑھتا تھا, یہ روزے رکھتا تھا, یہ لوگوں سے محبت کیا کرتا تھا, یہ تمام کے حقوق کو بجا لایا کرتا تھا, یعنی یہ شرائط کا پابند تھا, حرام سے بچتا تھا, حلال کی طرف جاتا تھا, ناجائز کو چھوڑتا تھا, جائز کو اپناتا تھا, سنت پر عمل کرتا تھا, مستحبات کو گلے لگاتا تھا, نوافل پر مداومت رکھتا تھا. ایسا انسان کامیاب ہے. اور پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یومئذ اس دن, کب؟ قیامت کے دن یا قیامت کے آنے سے پہلے, یعنی قیامت کے نزدیک. یصدر الناس تو لوگ لوٹیں گے, کیا کریں گے؟ یعنی اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے اور لیروا اعمالهم, اور انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. یعنی کل قیامت کے دن لوگ لوٹیں گے کہاں سے؟ یعنی آپ نے سنا کہ زمین اپنے اندر سے نکال دے گی تمام جو کچھ ہے. تو اس دن جب انسان زمین اپنے اندر سے نکالے گی تو قبروں میں سے لوگ نکلیں گے اور کدھر لوٹیں گے؟ اپنے اعمال کی طرف لوٹیں گے, اپنے اعمال کی طرف لوٹیں گے. مگر ان کی حالتیں مختلف ہوں گی, ان کی حالتیں جداگانہ ہوں گی. کسی کے چہرے جب وہ اپنی قبروں میں سے نکلیں گے کسی کے چہرے بالکل سفید چمک رہے ہوں گے, کسی کے چہرے کالے ہوں گے, کسی کے چہرے سیاہ ہوں گے. کوئی سواریوں پر سوار ہوگا, کوئی زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا, پیدل چل رہا ہوگا. اسی حالت میں کوئی امن سے ہوگا, کوئی سکون سے ہوگا, کوئی راحت میں ہوگا, کوئی پرواہ نہ کرے گا, کوئی ایسا ہوگا جو خوف زدہ ہوگا, وحشت میں ہوگا, درد میں ہوگا, کرب میں ہوگا. یعنی آپ تو یہی دعا کریں اے مولا جب قیامت کے دن ہم قبروں میں سے نکلیں تو ہمارے چہرے کالے نہ ہوں, ہمارے پیروں میں زنجیریں اور بیڑیاں پیدل بھاگتے نہ ہوئے ہوں, ہم خوف زدہ نہ ہوں, ہم پریشان نہ ہوں, بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہو جب ہم قبر میں سے نکلیں تو معاملہ یہ ہو کہ ہمارے چہرے سفید ہوں,
ہم سواریوں پر سوار ہوں، ہم امن اور سکون سے رہیں، اور ہمارے دل میں کوئی خوف نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں، آج اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تمام معاملات اللہ نے قرآن مقدس میں کھول کر کے بتائے ہیں۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، شر پھیلائے گا، کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ اسی کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر قیامت کے دن، کون فرماتے ہیں؟ حافظ صاحب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور ہر کافر قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جو اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے بھی کل قیامت کے دن نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے، اور جو کلمہ پڑھ کر نبی کا غلام ہو گیا، ان کو ماننے لگا، اس کے بھی نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مگر فرق کیا ہے؟ دیکھو، مومن کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالی برائیوں کو بخش دے گا، اور مومن کی نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومن کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جائے گا کہ برائیاں بھی ہوں گی، کیونکہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے، کچھ بعض لوگ ہوں گے جو گناہوں سے پاک ہے، مگر آج کا دور ہے ہر انسان سے چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جانے یا انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن مومن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو برائی بھی ہوگی، نیکی بھی ہوگی، مگر برائیوں کو اللہ بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر کافر کی نیکیاں، کیونکہ کافر بھی کبھی کبھی نیک کام کر دیتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر کبھی کبھی اس سے بھی نیک کام ہو جاتا ہے، تو مگر کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی، اس کی نیکی کچھ نیکی نہیں ہے، کیونکہ نیکی قبول کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، مومن ہو، تو کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کفر کی وجہ سے، اور برائیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا آپ اپنے ایمان کی شان تو دیکھیں، کافر نیکی بھی کرے تو اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کافر ہے، مگر مومن اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور کل قیامت میں برائیوں کو اللہ اپنے کرم سے بخش دے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے، حدیث حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کافر نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، کافر نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کی جزا دنیا میں ہی دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے جائے گا، دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی۔ کافر کوئی نیکی بھی کرتا ہے، بھلا کام کر دیتا ہے، مگر کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا دامن بالکل نیکیوں سے خالی ہو جایا کرتا ہے، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا، اپنی غلطیوں کی سزا دنیا میں پائے گا، تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ اللہ کا کرم دیکھو، اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ ہم کو اس غلطی کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کو نیکی کرتے رہنے چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے، نیکی پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا تو کافروں کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الدنیا سجل للمؤمنین والجنت للکافرین، یہ دنیا تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔
تو ہمیں اس دنیا سے زیادہ محبت نہ کی جائے، بلکہ اللہ رسول کے فرامین پر عمل کر کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے، اس پر عمل کیا جائے تاکہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں۔ ایک اور حدیث یاد آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی، یہ قابل توجہ بات ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بات کہتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ اس کی زبان سے نکلنے والی بات اور اس کا عمل اس سے بہت چھوٹا لگتا ہے، یعنی بہت چھوٹا معلوم پڑتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے وہ عمل کہ اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی کرنے والی بات بہت ہلکی ہے، عمل کرنے والا بہت کم ہے، اور جو کر رہا ہے اس کے نزدیک بھی بہت کم ہے، مگر اللہ کو کبھی کبھی اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اور کبھی اس کی زبان سے چھوٹی سی برائی سرزد ہوتی ہے، اس کے عمل سے چھوٹا سا گناہ سرزد ہوتا ہے، اور کرنے والے کی نگاہ میں وہ غلطی بھی کم ہے، وہ گناہ بھی کم ہے، تھوڑا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اتنا مذموم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم دے دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کی ناراضگی کا سبب بن جایا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو بندے کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ چھوٹی غلطی کو چھوٹا نہ جانے، اسے بہت بڑا جانے، اور چھوٹی بھلائی کو چھوٹا نہ جانے، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے۔